بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن بطش ربك لشديد. اصحاب الاخدود یعنی خندق والوں کا قصہ ارشاد ہو رہا ہے، اس کی حقیقت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا تیرے پروردگار کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ہوا یہ کہ خندقیں کھود کر اہل ایمان کو آگ میں ڈالا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی ارواح قبض فرما لیتے، دنیا کی تکلیف سے انہیں بچا لیتے اور آخرت میں برزخ میں انہیں جنت عطا کر دیتے، شہید ہو جاتے۔ یہاں تک کہ وہ لڑکا جو شہید ہوا عبداللہ بن تامر، اس کا نام بتاتے ہیں۔ یہ تامر تے سے تے الف میم رے تامر، عبداللہ بن تامر۔ عہد فاروقی میں یمن میں کسی کھدائی میں اس کا وجود برآمد ہوا۔ محمد بن عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اس کا وجود برآمد ہوا، بیٹھا ہوا تھا، جیسے کسی نے بیٹھا ہی دفن کر دیا ہو، اور ہاتھ کن پٹی پر تھا، وجود سلامت تھا۔ جب ہاتھ جدا کیا گیا تو خون جاری ہو گیا۔ صدیوں پہلے کے ہی قبل مسیح کا خاک میں تھا، لیکن شہداء زندہ ہوتے ہیں اور ان کے وجود سالم رہتے ہیں۔ روح کا اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے بدن سے، اور جب ہاتھ چھوڑا گیا تو اس نے پھر کن پٹی پہ رکھ لیا، اور اس کی انگلی میں ایک انگشتری تھی جس پر لکھا ہوا تھا ربی اللہ۔ تو گورنر یمن نے سیدنا فاروق اعظم کو رپورٹ لکھی، آپ نے ساری سمجھ کر حکم دیا ویسے ہی اسی حالت میں اسے دفن کر دیا جائے۔ کفار کا دنیاوی نتیجہ بڑے عبرتناک ہوا، کیونکہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، ظل ہے، پرتو ہے۔ آخرت میں جب عذاب بھڑکتے ہیں تو دنیا میں بے چینی، بے قراری، دکھ،
پریشانیاں آتی ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہے، کیوں؟ پریشانی کا پتہ ہے سبب ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اس نے میرا فلاں کام روک دیا، فلاں نے میرے خلاف شکایت کر دی، فلاں جو دفتر میں ہے نا وہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کسی نے آپ کے خلاف سازش کی؟ کیوں کوئی آپ پر جادو کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، یہ ہم خود کرتے ہیں۔ ہمارا کردار، ہمارے اعمال جو ہیں ان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کو یاد رکھیں، کردار کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیں، تو کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے۔ جب ہم خود اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، زندگی کو خلاف سنت خواہشات نفس پر گزارنا چاہتے ہیں، تو جو خرابیاں آخرت میں ہوتی ہیں ان کا ایک عکس دنیا پہ پڑتا ہے، اور بے شمار چیزیں ہمارے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی۔ لوگ ہی خلاف نہیں ہوتے، موسم بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا بھئی؟ وہ موسم بدلا، بخار ہو گیا۔ کمال ہے، موسم تو بدلتے رہتے، تمہیں بخار کیوں ہو گیا؟ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ بندش کر دی، فلاں نے شکایت کر دی، فلاں نے سازش کر دی۔ نہیں، ہر کوئی اپنے خلاف خود مصیبتیں خریدتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر جو تکلیف آتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اس میں پریشانی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں ترقی درجات ہوتی ہے، تلافی مافات ہوتی ہے، وہ پریشان نہیں کرتی، دل پرسکون رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، بندہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، ایسا بھی ہونا تھا۔ پھر اسے شکایت نہیں ہوتی کسی نے سازش کر دی، کسی نے مجھ پر جادو کر دیا، یہ نہیں ہوتا، اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو بندے کو اپنے آپ پہ تو رحم کرنا چاہیے۔ انہوں نے ظلم تو مسلمانوں سے کیا، اللہ نے انہیں تو دنیاوی عذاب سے بھی بچایا، آخرت میں جنت دے دی۔ وہ خندقوں کی آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے پورے شہر کو لپیٹ میں لے لیا۔ پورے شہر کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، کفار کے گھر، ہر چیز جلا کر بھسم کر۔ بادشاہ بھاگا وہاں سے، قریب دریا تھا، بھاگ کر دریا میں گھسا، وہ غرق کے دریا ہو کر مر گیا۔ تو ان کا انجام دنیا میں بھی عبرتناک ہوا، اخروی عذاب، مصیبت، ہمیشہ دائمی عذاب گلے پڑ گئے۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی قسم، گرفت بہت سخت ہے۔ اور یہاں اس میں صفت استعمال ہوا ہے رب۔ رب وہ ہے جو ہر چیز ہمہ وقت مہیا فرماتا ہے اور ہر چیز کے نتائج پیدا کرتا ہے۔ یہ تقاضا ربوبیت ہے کہ آپ نے کھیتی جوئی ہے، اس میں گندم بیجی ہے، پانی دیا ہے، حفاظت کی ہے، اس پر گندم لگاتا ہے۔ جتنی آپ کوتاہی کرتے ہیں کم ہو جاتا ہے، جتنا اگر وہ اپنی طرف سے کم کرے تو آپ بے قرار نہیں ہوتے۔ آپ غلطیاں کرتے ہیں تو وہ کم ہوتا ہے، تو پھر آپ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یار بڑی محنت کی تھی تو فصل تو نہیں آئی۔ تو جو نتائج پیدا کرنا بھی ربوبیت کا خاصہ ہے۔
تو فرمایا چونکہ وہ رب العالمین ہے، ہر چیز کے نتائج پیدا فرماتا ہے، چنانچہ گناہ کے بھی نتیجے پیدا ہوتے ہیں، اور جب برائی کرتے ہو تو اس پہ جو گرفت آتی ہے، تم کتنا تیر مارو گے، اپنی حیثیت کے مطابق گناہ کرو گے، جب گرفت آئے گی تو وہ اس کی شان کے مطابق ہو۔ تم نیکی کرتے ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہو، جب مہربانی عطا کرتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی گرفت بڑی سخت ہے، پھر وہ اس کی شان کے مطابق آتی ہے۔ انہ هو یبدی و یعید، وہ تو ایسا قادر ہے کہ تیری بنیاد ہی اس نے رکھی، تجھے خاک سے سل نطفہ، نطفے سے خون، گوشت کا لوتھڑا، ہڈیاں، گوشت پوست، بچہ، نوجوان، جوان، کڑیل انسان وہی بناتا ہے جو پہلی بار بناتا ہے، مرنے کے بعد پھر بھی بنا لیتا ہے۔ وہ قادر ہے، تو اس پہ نہ رہے کہ مر گئے خاک ہو، اس سے پہلے بھی خاک ہی تھا، پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟ مر کر اگر خاک ہو گیا تو پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟ وہ بھی تو خاک ہی تھا۔ وہ یبدی، اس نے تجھے پہلی دفعہ بنایا، عدم سے وجود عطا کیا، خاک بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، خاک بھی تو اس نے بنائی، اس میں سیل بھی تو اس نے بنائے، پھر ہر فرد کا حصہ الگ الگ رکھا۔ کب سے مخلوق بن رہی ہے، کب تک بنے گی؟ کوئی ایک سیل کسی ایک وجود کا کسی دوسرے وجود نے استعمال نہیں کیا۔ کس طرح پورے انتظام سے تو دوبارہ بھی بنا لے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اس کی معافی اتنی وسیع ہے کہ وہ اس کی صفت ہے، اور صفات الہی کا عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی، تم جان ہی نہیں سکتے۔ اور الودود، وہ تو محبت کرنے والا ہے، اسے اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، وہ تو ایک ایک چیونٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ جس مخلوق کو ہم بڑا حقیر سمجھ کر پاؤں کے نیچے کچل دیتے ہیں، وہ اسے کچلنے پہ خوش نہیں ہے، وہ تو اس کی بھی حفاظت، اسے بھی رزق پہنچاتا ہے، اسے بھی اولاد دیتا ہے، اسے بھی گھر دیتا ہے، اسے بھی اس نے شعور دے رکھا ہے، وہ تو محبت کرتا ہے۔ تو پھر یا اللہ، اگر تو اتنی محبت کرتا ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا تم اپنے سے خود نفرت کرتے ہو، تم اپنے لیے خود مصیبتیں خریدتے ہو، تم اپنے دشمن خود ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا، ما ظلمناہم، ہم لوگوں پر زیادتی نہیں کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں۔ یہ تو سمجھتے ہیں میں نے موج کر لی، فلاں کو قتل کر دیا، میں بڑا ہو گیا، فلاں کا مال کھا گیا، میں فرمایا یہ تو اپنے آپ کا جو کر رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ تو ہی بھگتے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ تو بہت بڑا الغفور، ایسا بخشنے والا کہ کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی، وہ اتنا وسیع اس کی بخشش ہے۔ الودود، اور اتنی محبت کرنے والا ہے کہ کوئی اس کا ثانی نہیں۔ ذو العرش المجید، وہ عرش عظیم جو اس ساری کائنات کا مرکز یا سیکریٹریٹ یا جہاں سے یہ ساری کائنات چلائی جاتی ہے،
وہ اس کا بادشاہ ہے۔ یہاں سے کائنات کے ذرے ذرے پہ فیصلے صادر ہوتے ہیں، جہاں سے ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، انسان مرتے ہیں، جہاں سے یہ ساری کائنات کا نظام جس مرکز سے چلتا ہے وہ اس کا بادشاہ ہے، مالک ہے، اس کا بھی خالق ہے، اس کا بھی مالک ہے۔ فعال لما یرید، وہ واحد لا شریک ہے، وہ جو چاہے کرے، نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے، نہ کوئی اسے حکم دے سکتا ہے، نہ کوئی اسے روک سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث الجنود فرعون و ثمود، اے مخاطب تو نے فرعون اور ثمود کے طاقتور لشکروں کا سنا نہیں؟ فرعونی طاقت کے بارے جانتا نہیں ہے؟ کتنے لو لشکر، کتنی فوجی قوت، کتنی طاقت، کتنی دولت، کتنی عظیم سلطنت۔ عاد و ثمود کو نہیں جانتا؟ کتنے بڑے بڑے قد اور تناور اور لو لشکروں کے لشکر، کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، لیکن وہ طاقتور تھا یا کمزور تھا، جس نے بھی احکام الہی کی تکذیب کی، انکار کیا، نہ مانا، اس کا انجام یہ بتا رہا ہے کہ بالآخر اللہ کی قدرت ہر ایک کو محیط ہے، کوئی اس کی قدرت کاملہ سے بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ کیا انجام ہوا فرعون کا؟ آنے واحد میں لو لشکر سمیت غرق آب ہو، غرق دریا ہو کر تباہ ہو گئے۔ کیا حشر ہوا ثمود کا؟ آنے واحد میں آندھیوں، اندھیریوں، طوفانوں، زلزلوں نے تباہ کر کے رکھ۔ کوئی دیر لگی؟ کتنے بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ کمال ہے کہ تو ایک کمزور سا آدمی ایک پڑوسی کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا، گاؤں کے نمبردار کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتا، ایک چھوٹے سے سرکاری عہدیدار سے ڈرتا ہے، اس کی حکومت اولی، تو اللہ کریم کی حکومت اولی کرتا، جس نے پیدا کیا، جس کا کھاتا ہے اور جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام دیکھ لے، وہ تو بڑے بڑے طاقتور تھے، بڑے بڑے لو لشکر کے مالک اور بادشاہ۔ کیا حشر ہوا؟ واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان پر غالب ہے اور وہ اللہ کے دائرے قدرت کے اندر ہے۔ جب چاہا جس کو چاہا، جو چاہا وہ سلوک کیا، کوئی دم نہیں مار سکا۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ تو عظیم الشان بار بار پڑھنے کی کتاب ہے۔ قرآن کہتے ہیں وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ یاد رکھیں، کتاب بغیر دلچسپی کے پڑھی نہیں جا سکتی۔ جب تک اس میں سے نئی چیزیں سامنے نہ آئیں کوئی نہیں پڑھتا۔ مزاج انسانی ہے، ہم جو کتاب اٹھاتے ہیں وہ ناول ہو، افسانہ ہو، نظم ہو، شعر ہو، ادب ہو، کسی شعبے کی ہو، میڈیکل سائنس کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، تو جو کچھ ہم جانتے ہیں اگر وہی اس میں ہے تو ہم اس میں مزہ نہیں آتا۔ یہ تو مجھے پہلے پتا ہے،
جب نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں اس شعبے کی تو پھر اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ یہاں دیکھو یہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے۔ انسانی مزاج ہے۔ فرمایا قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ کسی کی عمر صدیوں پہ بھی محیط اور رات دن پڑھتا رہے، ہر بار نئے معنی نکلتے ہیں، نئے لطائف سامنے آتے ہیں، نئی حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں، نئی باتیں، نئے راز کھل کر آتے ہیں، نئی کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ نئی کیفیات وارد ہوتی ہیں، نئی لذتیں محسوس ہوتی ہیں، لہذا اسے قرآن کہتے ہیں کہ ہر بار جتنی بار پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے جاؤ، ہر بار نئی لذت، نئی دلچسپی اور نئے راز، نئی حکمتیں وہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا یہ عظیم الشان کتاب ہے جو پڑھی جائے، پڑھی جائے، پڑھی جائے، پڑھی جائے، پڑھی جائے، بندہ کبھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ کبھی تو دل بھر جاتا ہے یار، اچھی سے اچھی نظم، اچھی سے اچھا افسانہ، اچھی سے اچھی کتاب، اچھی سے اچھی کوئی ایک بار، دو بار، چار بار بندہ آخر رکھ دیتا ہے۔ نام سن کے ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے، کھول کے دیکھیں ایک چیپٹر بھی کوئی نہیں پڑھتا، ایک پیرا بھی نہیں پڑھا، ایک سطر پڑھ کے یہ تو پڑھی تھی پہلے ساری۔ لیکن اس میں اتنی حکمتیں، اتنے راز ہیں، ایسا سمندر ہے کہ جب غوطہ لگاؤ نئے موتی، نئے جواہرات، نئے ہیرے، نئی دولت ہاتھ آتی ہے، نئی لذتیں ملتی ہیں، نئی کیفیتیں آتی ہیں، نئے راز کھلتے ہیں۔ اتنی قیمتی کتاب کو چھوڑ کر تم زندگی گزار دیتے ہو اور اس کو نہ پڑھتے ہو، نہ سمجھتے ہو، نہ اس پر جو پڑھتا ہو سمجھتے نہیں، عمل خاک کرے گا۔ عمل کی باری تو تب آئے گی کہ پڑھو گے، سنو گے، سمجھو گے تو عمل کرو گے، جانو گے تو کرو گے۔ جاننا تو عمل کے لیے جاننا شرط ہے، جانو گے نہیں تو کرو گے کیا؟ اور تم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ساری زندگی کتنی چیزیں سیکھتے ہو، دنیا کمانے کے کتنے ڈھنگ سیکھتے ہو، کس کس کی محتاجی کرتے ہو، کس کس کے در پہ جاتے ہو۔ اللہ کے لیے، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ کا اپنا گھر بنانے کے لیے قرآن نہیں سیکھتے، قرآن نہیں سمجھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ فی لوح محفوظ، یہ علم الہی سے لوح محفوظ میں نازل ہوا اور اس میں درج ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی نہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ دوسری بار پڑھو تو اس میں کوئی جملے تبدیل ہوتے ہیں یا کوئی باتیں بدل جاتی ہیں تو نئی دلچسپی نہیں، وہی اس کے الفاظ، وہی اس کے حروف، وہی اس کی آیات، وہی قرآن ہے، لیکن ہر بار اس میں شیرینی نہیں ہوتی ہے۔ جنت کے بارے ارشاد ہے نا کہ جنت کی غذاؤں میں، جنت کے پھلوں میں ہر بار نئی لذت ہوگی، بلکہ ایک ہی دانہ پھل کا ہے، ایک ہی دانہ، ایک ہی گچھے کا ایک انگور منہ میں آپ نے دو ڈالے، وہ جیسے توڑیں گے اس جگہ نیا پھر لگ جائے، دوسری دفعہ ڈالیں گے تو اس کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ ایک ہی لقمہ، ایک ہی پلیٹ، ایک ہی دسترخوان سے کھا رہے ہیں، روٹی سے لقمہ توڑا، اس سالن سے کھا لیا، دوسرا لقمہ اسی روٹی اسی سالن سے کھائیں گے، اس کی لذت زیادہ ہوگی۔ ہر لمحہ اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کی خوشبو وہ بڑھتے رہیں گے۔ فرمایا یہ بھی لوح محفوظ کا پھل ہے، میوہ ہے، وہاں درج ہے۔
جتنی بار پڑھو گے لذتیں بڑھتی رہیں گی، کیفیات بڑھتی رہیں گی، علم بڑھتا رہے گا، معلومات بڑھتی رہیں گی۔ کسی نے یہ بات جاننا ہو کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایک آم کاٹا، ایک ہی آم ہے اسے کاٹا، ایک ڈلی کھائی بڑی لذیذ تھی، دوسری کھائی اس سے زیادہ لذیذ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ قرآن پڑھ کے دیکھو، وہی حروف وہی آیات ہیں، وہی رکوع وہی پارے ہیں، ایک بار پڑھو اور لذت آئے گی، دوبارہ پھر پڑھنا شروع کر دو لذت اس سے بڑھ جائے گی، تیسری بار پھر شروع کر دو، یار وہی جملے وہی حروف وہی الفاظ وہی آیات، تیسری بار پڑھنا پھر لذت بڑھ جائے گی، چوتھی بار پڑھو اور بڑھ جائے گی۔ تو یہ جنت کے پھلوں کا بیج تمہارے پاس ہے، جنت کی لذتوں کی بنیاد، اسی پہ سارے پھل لگیں گے۔ اس سے پڑھو، اسے سمجھو، اس سے اپناؤ تو سمجھو تم جنت میں بس رہے ہو۔ یہ زندگی سے دکھوں کو خارج کر دیتا ہے۔ بڑا ہم دعویٰ کرتے ہیں، بڑے دن مناتے ہیں، بڑے شور کرتے ہیں محبت رسالت پناہی کا، محبت الہی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا۔ وہ فارسی شاعر کہتا ہے، پائے سگ بوسید مجنوں، خلق گفتہ اینچے بود۔ وہ مجنوں نے کتے کے پاؤں چوم لیے تو لوگوں نے کہا یہ پاگل، کوئی پاگل ہونے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کیا ہے؟ گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ تو اس نے کہا یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا۔ افسانہ صحیح، شاعرانہ تعلی صحیح، ایک مثال تو ہے نا محبت کی۔ ہم کیا محبت کرتے ہیں؟ شکلیں ہماری نصرانیوں جیسی، لباس ہمارے نصرانیوں جیسے، رسمیں ہماری ہندوؤں جیسی، رواجات ہمارے کافروں جیسے، معیشت ہماری غیر اسلامی، نظام سلطنت ہمارا کافرانہ، معیشت سودی، عدالت سیاست غیر اسلامی، محبت محمد رسول اللہ سے۔ دعویٰ مسلمانی کا ہے، ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے دھوکہ، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ہم تاریک راہوں میں مارے جا رہے ہیں، بازاروں میں قتل ہو رہے ہیں، مساجد میں بم پھٹ رہے ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، کیونکہ جڑ دہشت گردی کی تو ہمارا کردار ہے، ہمارا آئین و دستور ہے، ہمارا طرز حکمرانی ہے۔ ہر جگہ ظلم 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 کے نتیجے میں دہشت گردی نہیں ہوگی تو امن ہوگا۔ تو جب تک ہم اپنے سارے اس نظام کو اتباع رسالت کے سانچے میں نہیں ڈھالتے، کسی امن کسی سکون کی تمنا کرنا جہالت ہے، نہ اس دنیا میں ملے گا نہ اس دنیا میں ملے گا۔
یہ اس دنیا میں تو ہلکی سی جھلک آتی ہے اخروی عذاب کی۔ یہاں تو خندقوں کی آگ نے انہیں جلایا، جب یہاں سے جلے تو دوزخ میں جائیں گے، وہاں پتہ چلے گا کہ آگ کہتے کسے ہیں۔ یہاں تو بادشاہ غرق دریا ہوا لیکن نکلے گا جہنم سے جا کر، ان بطش ربک لشدید۔ تو گزارش یہ ہے کہ بھئی حکومت تو میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، نہیں مانتی، چلو یہ بھی عذر شرعی ہو گیا جی، ہمارا تو بس ہم اپنا آپ تو ہمارے بس میں ہے، ہمارا کردار اسلامی ہے، ہمارا حلیہ، ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات یہ شرعی ہیں، حضور کے حکم کے مطابق ہیں۔ اور کم از کم اپنے معاملات تو جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اسے تو اسلام کے سانچے میں ڈال دیں، پھر دیکھیں اللہ کتنی محبت کرتے ہیں، کس طرح سارے گناہ معاف کر کے اس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔